بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ معزز صحافی حضرات آپ کی تشریف آوری کا. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ایک سیلاب ہے، جہاں پہ ہمارے اپنے پاکستانی بھائی بہن اور بچے جو ہیں وہ ایک بہت بڑے تکالیف کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک طرف سازشوں کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں. تو مختلف ایشوز ہیں جس پہ میں آپ سے گوش گزار رہوں گا. پہلے میں جو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو اپڈیٹ ہے وہ میں دے دوں آپ کو کہ اس وقت تک 50% علاقوں سے جو ہے وہ پانی کچھ نیچرل طریقے سے نکلا ہے، اور باقی گورنمنٹ آف سندھ نے ہیوی مشینری کے ذریعے پانی کو نکالا ہے. اس وقت 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہاں سے پانی کا نکال ہو چکا ہے. گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، پی ڈی ایم اے اور باقی جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ڈی واٹرنگ میں دن رات محنت کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود پرسنلی اس تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈسٹرکٹ وائز میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ ایشوز ہیں، جہاں جہاں پہ پاسبلٹی ہے وہاں پہ اس پانی کو بہت تیزی سے نکالا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے واپس خیر خیریت سے اپنی جگہوں پر جا سکیں. اس پہ ابھی تک کی جو فگر ہے 5,06,579 ٹینٹس سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کر چکی ہے. جو ترپال وغیرہ ہے وہ 5,23,195. ماسکیٹو نیٹس 30,23,872. راشن بیگز 14,20,179 خاندانوں کو راشن سرکار فراہم کر چکی ہے. 14,20,179 فیملیز کو، خاندانوں کو سندھ حکومت راشن فراہم کر چکی ہے، اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ فگرز بڑھ رہی ہیں. راشن کی بہت بڑی سپلائی کو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اشور کر رہی ہے. کافی وینڈرز کو آرڈر دیے ہوئے ہیں تاکہ ان متاثرین کو جن کے اس وقت کوئی چیز ان کے پاس کھانے پینے کے لیے موجود نہیں تھی، تو وہاں پہ سندھ حکومت جو ہے جو لوگ اپنے گھروں پہ واپس بھی جا چکے ہیں ان کو مسلسل طور پر راشن فراہم کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوکڈ فوڈ ہے وہ بھی تمام جتنے بھی 10 سٹیز ہیں اس میں پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تمام 10 سٹیز کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، اور پوری گورنمنٹ کی مشینری اس وقت جو ہے وہ اس کا صرف ایک ہی فوکس ہے، وہ ہے سیلاب متاثرین، اور ان کی ہر ممکن امداد کی جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. میڈیکل میں بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے 1,30,00,000 سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ پرووائڈ کر چکی ہے، اور تمام لوگوں کو ڈور ٹو ڈور گورنمنٹ کی ٹیمز جو ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، پی پی ایچ آئی کی اور باقی جو ہیں وہ ساری چیزیں اس کو فراہم کر رہی ہے. اس طرح باقی ساری پلوز کی، فولڈنگ بیڈز کی، جیری کینز وغیرہ کی، منرل واٹر کی لسٹیں ہیں، لیکن میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لوں گا. وزیر اعلیٰ صاحب نے ورلڈ بینک سے ان کی بڑی کامیاب میٹنگیں رہی ہیں، اور ورلڈ بینک کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ورلڈ بینک نے کافی خاطر خواہ پازیٹیو ریسپانس دیا ہے. ورلڈ بینک جو ہے وہ حکومت کو 110 بلین فار ریکنسٹرکشن آف ہاؤسز کے لیے 110 ارب روپے وہ فراہم کرے گا، فائنانس کرے گا، کہ جتنے بھی یہ گھر لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں اس کو حکومت نے جس طرح پرومس کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت، اور چیف منسٹر صاحب کا اپنا ویژن، جس کے بنا پر، ان کی کوششوں کی بنا پر جو ہے وہ ورلڈ بینک نے یہ پیسے پاکستان کو فائنانس کرنے کی خاطر خواہی کرائی ہے. 110 ارب روپے. جی تو اس میں چیف منسٹر صاحب نے ایک چیف سیکرٹری صاحب کے انڈر ایک کمپنی بنائیں گے، گورنمنٹ بنا رہی ہے. وہ کمپنی اس پورے پروسیس کو دیکھے گی اور اس میں جتنا بھی پروسیس ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے
تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی اس پہ شامل ہوگا اور بہترین قسم کے آڈیٹرز ہوں گے جو اس پورے پروسیس کو اوورسی کریں گے تاکہ جو بھی ریکنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک جو ہے وہ 6 ارب روپے کراچی کے لیے دے گی، جس میں سے 6 ارب ورلڈ بینک دے گی، 7 ارب روپے سندھ گورنمنٹ اور لگائے گی. تو ٹوٹل 13 ارب روپے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کیے جائیں گے. کراچی کے انفراسٹرکچر پہ 13 ارب روپے، جس میں سے 6 ارب روپے ورلڈ بینک دے گی اور 7 ارب روپے سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے لگائے گی. یہ بھی سندھ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جو کراچی کے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر طریقے سے کیا جائے گا. اس وقت بھی کراچی میں جو بھی سڑکیں ہیں اور باقی جو روڈ رستے بن رہے ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ، کے ایم سی، ڈی ایم سیز، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بہت ایگریسولی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی آپ کراچی میں دیکھیں گے کہ جتنے بھی مین آرٹریز ہیں، جو مین شاہراہیں ہیں، وہاں پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے. میں تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ میڈیا چینلز وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، وٹنس بھی کر سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے اور تمام بہترین کوالٹی سے جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ورک جو ہے وہ روڈ رستوں پہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. کیونکہ بارشوں کے بعد بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب اتنی میگنیٹیوڈ کی بارش پورے سندھ میں پڑی اور پھر کراچی میں بھی برسات جو تھی وہ ایک ریکارڈ برسات تھی کہ 400 ملی میٹر بارش جو ہے وہ کراچی میں ریکارڈ کی گئی. حالانکہ کراچی میں سے پہلے جب 100-125 ملی میٹر بارشیں ہوتی تھی تو سینکڑوں معصوم جانیں بھی جاتی تھیں اور وہ پانی جو ہے وہ مہینے مہینے کھڑا ہوتا تھا. لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اور پوری سندھ حکومت کی مشینری نے خود جا کے ان کے گورنمنٹ کے آفیسرز، چیف سیکرٹری، تمام بیوروکریٹس، تمام منسٹرز، ایم پیز، ایم این ایس، سب نے خود کھڑے ہو کے اس پوری ڈی واٹرنگ کو پروسیس کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جلدی نکالا جا سکا. الحمدللہ جانی نقصان جو ہے وہ بہت کم ہو سکا. ایک جان بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، اگر ایک جان بھی جاتی ہے تو ہمیں ضرور اس کا وہ احساس ہوتا ہے. اور لیکن جو ماضی کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہت بہتر طریقے سے ریسپونڈ کیا گیا گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے، جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت ہو تو گورنمنٹ جو آرام نہ کرے، گورنمنٹ فیلڈ پہ نظر آئے. اور جس طرح گورنمنٹ فیلڈ پہ نظر آئی تو آپ نے دیکھا، سب نے وٹنس کیا، ساری میڈیا نے وٹنس کیا کہ کراچی میں پوری انتظامیہ مکمل طور پر متحرک تھی. ایڈمنسٹریٹر کراچی متحرک تھے، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر متحرک تھے، تمام چیف منسٹر سمیت سب لوگ متحرک تھے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے جو پانی کو جلدی ڈی واٹرنگ کرنے میں آسانی ہوئی. لیکن کیونکہ جو سڑکیں وغیرہ بہت بری طریقے سے خراب ہوئی تھی تو گورنمنٹ نے فوری طور پر بلینز آف روپیز چیف منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پہ لگانے کے لیے اسی وقت منظوری دے دی تھی، جن کا کام جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی اتنا بڑا کوئی طویل عرصہ نہیں گزرا کہ حکومت جو ہے وہ خاموش ہو اور حکومت اس پہ ریسپونڈ نہ کر رہی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے جو چیف منسٹر صاحب کی ان سے کامیاب ملاقاتیں ہوئیں اس میں انہوں نے ایگری کیا کہ $323 ملین گروورز کو، جو بھی کاشتکار ہیں، ان کے مد میں جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے جیسے فارن منسٹر بنے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ آج تک ان کے ٹینیور، حالانکہ 4 مہینے ہوئے ہیں، اس 4 مہینے کے ٹینیور میں جو ان کے کامیاب دورے رہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا ریسپانس کبھی کسی فارن منسٹر کو نہیں ملا. میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے پارٹی کے قائد ہیں، میرے لیڈر ہیں، تو مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں ان کی تعریف کروں، لیکن یہ حقیقت میں ہے، یہ دنیا نے وٹنس کیا ہے. اگر آپ پوری دنیا کے جریدے پڑھیں، میں نہیں کہوں گا کہ ہم صرف پاکستان کی میڈیا کی بات کریں، پاکستان کی میڈیا بھی قابل احترام ہے، ان کے بھی جتنے بھی تجزیے ہیں قابل احترام ہیں، لیکن پوری دنیا کے جریدوں نے انٹرنیشنلی جو ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دوروں کو بہت اہمیت دی، بہت اچھا ریسپانس ملا. کل بھی بلاول صاحب گئے جب جرمنی تو 10 ملین یوروز کا جو ہے وہ جرمنی نے اعلان کیا. اور کل ہی یونائٹڈ نیشن کی 158 کنٹریز، 158 ممالک نے ریزولوشن پاس کیا کہ جو سندھ میں، پاکستان میں جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کی مدد کے لیے انہوں نے سب نے اپنی جو ہے وہ ایک اچھا جسچر پیش کیا کہ وہ سب آگے بڑھ کر پاکستان کے ان فلڈ وکٹمز کی مدد کریں گے. تو یہ صرف کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن تھا. اگر آپ اپنا کیس اچھے طریقے سے پیش نہیں کرتے، پریزنٹ نہیں کرتے، تو پھر پوری دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جس طرح چیئرمین فارن منسٹر صاحب نے پورے پاکستان کا کیس، پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کا کیس
جس طرح پوری دنیا میں پیش کیا، یہ اسی کی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک بہت بہتر رسپانس پوری دنیا سے جو اس وقت آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے فارن منسٹر اس ملک کے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کی سفارتکاری، اپنے ملک کا کیس آپ پوری دنیا میں کس طرح آپ پیش کرتے ہیں، یہی حب الوطنی کا اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہوتی، یہی ایک کامیاب سفارتکار کی سے بڑی مثال نہیں ملتی، اور یہی ایک کامیاب اسٹیٹس مین کی اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ انفارچونیٹلی اس وقت ملک میں کچھ پروپیگنڈا مشینز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملک کے خلاف مسلسل سازشوں میں دن و رات مصروف ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور جس طرح کی ان کی گھناؤنی سازشیں دن بدن ایکسپوز ہو رہی ہیں، اس کی بھی مثال پاکستان میں آج تک، پاکستان کی تاریخ میں یہ مثال آج تک نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعظم نے، یہ بات صحیح ہے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا، لیکن کسی وزیر اعظم نے اتنی گھنونی سازش کی اس ملک کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے پاور جانے کے بعد اتنی گھنونی حرکت کی ہو۔ جب تک وہ پاور میں تھے تب بھی وہ ایک ناکام ترین وزیر اعظم تھے، جن کو پتہ نہیں تھا کہ ملک چلنا کس طرح ہے، ملک کے مسائل کیا ہیں۔ اس 3.5 سال میں عمران خان کو یہ تک سمجھ نہیں آ سکا کہ اس ملک کے جینوئن ایشوز ہیں کیا، اور ایشوز کو کس طرح ریزالو کی جائیں گے، کیونکہ وہ اقتدار میں آیا جعلی طریقے سے آیا، اور وہ پھر اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی ایک انوکھا لاڈلا بن کے بیٹھا رہا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل تعلقات کی کوئی اہمیت اس نے نہیں دی، پوری ہمارے دوست ممالک جن سے ہمارے دیرینہ تعلقات تھے سب کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور پھر غلط پروپیگنڈاز کرتے رہا۔ یہ ملک کا واحد وزیر اعظم تھا جو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اتارا گیا۔ یہ ملک کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو آئین اور قانون کی روشنی میں، جو آپ کے ملک کا آئین ہے اس کی روشنی میں اس کو گھر بھیجا گیا، اور یہ جیسے ہی اتر رہا تھا تب سے اس نے اپنے پروپیگنڈا کی مشینیں شروع کر دی تھی۔ پہلے اس نے خط اور سائفن کی بات کی، اور وہ خط یا سائفن کی بات جب ایکسپوز ہوئی، تب بھی جب اس کی آڈیو لیکس ایکسپوز ہوئیں تب یہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو فرما رہا تھا کہ جی اس ملک کا نام نہیں لینا، اور پھر خود ہی اس نے قوم سے خطاب میں اور پھر جلسوں میں اس کا نام لینا شروع کیا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ سفارتکاری اپنے ملک کے فارن ریلیشنز کس طرح چلاتے ہیں۔ پھر یہ الزام لگاتا رہا کہ جو بھی شخص اپنا ضمیر بیچتا ہے، جو بھی شخص اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، ان کے گھروں کا گھیراؤ کرو، ان کے گھروں پہ لوٹے پھینکو، ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، نعوذ باللہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ حالانکہ جن ووٹوں سے عمران خان کو نکالا گیا اس میں سے ایک بھی ووٹ پی ٹی آئی کا نہیں تھا۔ جو پی ٹی آئی کے 20 اراکین منعرف تھے ان میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کوئی پیسے لے کے کوئی اپنا ضمیر بیچا ہو، ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے کوئی پیسے لیے ہوں۔ لیکن عمران خان کی آڈیو میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس نے 5 ممبر خریدے۔ میرا سوال ہے جو کہ ابھی تک میڈیا میں کسی نے نہیں اٹھایا ہے، جو 5 ممبر خریدے گئے وہ کتنے پیسوں میں خریدے گئے، وہ رقم کتنی تھی، وہ رقم کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہ شوکت خانم کا چندہ تھا جو شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن آتے تھے وہ پیسے تھے؟ بلین ٹری سونامی کے پیسے تھے؟ بی آر ٹی کے پی کے پیسے تھے؟ یا جو فراح گوگی پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیتی تھی وہ پیسے تھے؟ یہ انکوائری ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ اقرار جرم ہے۔ ایک مجرم نے کی ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس نے پیسے لے کر 5 لوگوں کے ضمیر خریدے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 5 لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اس نے کہا میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں۔ تو جس شخص نے 5 ووٹ خریدے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کرپشن کے پیسوں سے وہ ووٹ خریدے۔
جو الزامات عمران خان دوسری پولیٹیکل پارٹیز پہ لگاتا رہا اس میں وہ خود انوالو نکلا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے, اس ملک کی پوری عدلیہ سے, کہ فوری طور پر عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اور اگر عمران خان کہتا ہے جو کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوا آتا ہے کہ جی میری آواز ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا فورنسک کیا جائے. ایف آئی اے سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر کارروائی کی جائے. ایک شخص جو کہ مان رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ ووٹ خریدے ہیں, یہ اقرار جرم ہے اس کا کہ اس نے ووٹ خریدے ہیں, تو وہ پیسے کہاں سے آئے, کتنے پیسے تھے, کتنے کروڑوں روپے لگے, کتنے اربوں روپے لگے, اس کی سورس آف انکم کیا تھی, وہ پیسے کس کے تھے, کون سے کرائم کے ذریعے حاصل کیے گئے. تو یہ ساری چارج شیٹ ہے جو کہ عمران خان کے سامنے اور قوم کے سامنے اور ملک کے سامنے اس وقت آتی ہے. عدالتیں, میں گزارش کرتا ہوں کہ آج ہفتے کا دن ہے, آج اس پہ نوٹس لے لیں, ورنہ کل اتوار کا دن ہے, اتوار کے دن اس کا نوٹس لے لیں. اگر 2 دن ہے تو میں گزارش کرتا ہوں عدالتوں سے کہ آپ منڈے کو ان کا نوٹس لے لیں, ہفتے پیر کے دن نوٹس لے لیں, لیکن آپ بلائیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ووٹ خرید رہا ہے, ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے, ہارس ٹریڈنگ کا بے تاج بادشاہ وہ مان رہا ہے, تو وہ پیسے کی سورس معلوم کی جائے, اس کی منی ٹریل لی جائے, اس کے خلاف جے آئی ٹیز بنائی جائیں. جو جے آئی ٹیز ماضی میں دوسروں کے لیے بنتی رہی ہیں, اس کے خلاف اس سارے مقدمے میں وہ ساری جے آئی ٹیز بنائے جائیں. روزانہ نئے جلسوں میں نہیں باتیں. مطلب اس نے مذہب ہر شخص کو پیارا ہوتا ہے, اپنا دین ہر شخص کو پیارا ہوتا ہے. ہندو کو اپنا مذہب پیارا ہوگا, عیسائی کو اپنا مذہب پیارا ہوگا, ہم مسلمانوں کو ہمارا مذہب بہت پیارا ہے. لیکن یہ جو مذہبی ٹچ کی ٹرمنالوجی جو اس کے سٹیج پہ شروع ہوتی ہے, جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہے, یہ پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو 24 گھنٹے تسبیح بھی پڑھتا رہتا ہے اور 24 گھنٹے جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے. ایسا اور کوئی سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے جو 24 گھنٹے تسبیح بھی پڑھتا رہے اور ہر تسبیح کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا رہے. یہ منافق ہے, اسے منافق کہتے ہیں. اس منافق سے جو کہ یہ باتیں کر دے جی کوئی اپنے مرضی سے ووٹ نہ دے یا کوئی اپنا کبھی ووٹ چینج کر دے تو اس کو جو ہے فوری طور پہ آپ وہ شرک کے, نعوذ باللہ, توبہ استغفار. ہر کوئی مسلمان ہے, لیکن اس طرح کی سیاست آج تک کسی نے دیکھی جو بیٹھ کے فتوائیں دے رہا ہے. یہ جعلی مولوی بننے کی کوشش کر رہا ہے, بیٹھ کے فتوائیں دے رہا ہے, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ فراڈی شخص اس ملک پہ تھوپا گیا. یہ فراڈی شخص اس ملک کے لیے ایک بدترین نائٹ میئر تھا. یہ فراڈی شخص اس قوم کی نوجوان نسل کو اس نے گندا کیا, غلط راہ پہ لگایا. اس فراڈی شخص نے اس ملک کی نوجوان نسل کو گالی گلوچ سکھائی. اس فراڈی شخص نے اس ملک کے نوجوان نسل کو یہ سکھایا کہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرنا. اس فراڈی شخص نے اس ملک کی ماؤں بہنوں کو سڑکوں پہ لا کے یہ سکھایا کہ کس طرح بدتمیزی کی جاتی ہے. اس فراڈی شخص نے پوری دنیا میں جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کو اس غلط راہ پہ لگایا جس کی وجہ سے سعودی عرب میں 10 پاکستانی, معصوم پاکستانی, انہوں نے مسجد نبی میں جو حرکت کی, بہت اس کی میں مذمت کرتا ہوں, کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, لیکن ان کا جو ذہن بھرنے والا شخص تھا وہ یہ فراڈی شخص تھا. اور اس کی وجہ سے وہ 10 پاکستانی 10 سال کی جو ہے وہ قید میں سعودی عرب میں بیٹھے ہیں. اس فراڈی شخص کی وجہ سے ان کے بچے سب فاقے کاٹ رہے ہوں گے. ظاہر ہے کوئی رئیس نہیں گئے ہوں گے وہ لوگ وہاں پہ جو اپنا کاروبار کرنے ہوں گے, وہ مزدوری کرنے گئے ہوں گے جو اس جاہل فراڈی شخص کی جہالت میں آ گئے. اس لیے اس فراڈی شخص نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. اس فراڈی شخص نے نوجوان نسل کو غلط جگہوں پہ لگا دیا. اور آپ بیٹھ کے کیا باتیں کرتا ہے فراڈی شخص کہ میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا. کل یہ بولا نا جیل بھرو تحریک شروع کروں گا, تو بسم اللہ. میں کہتا ہوں نوجوانوں کو چھوڑ دو, معصوم بچوں کو چھوڑ دو, تم خود آ جاؤ جیل میں, باقی بھرتی ہو جاؤ. اگر تمہیں پنجاب کی جیلوں سے ڈر لگتا ہے تو سندھ کی جیل میں تمہیں میں ویلکم کرتا ہوں, آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور میں وعدہ کرتا ہوں ہم چھپکلیاں بھی نہیں چھوڑیں گے, جس میں تمہاری کتاب میں لکھا ہے تم چھپکلیوں سے ڈرتے ہو, ہم چھپکلیوں کا بھی علاج کر دیں گے. بس تمہیں وہ پاؤڈر شاؤڈر نہیں ملے گا وہاں پہ, باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے تمہیں جیل میں ہر سہولت ملے گی, تمہیں ایک اچھی ٹریٹمنٹ ملے گی. لیکن اس فراڈی شخص نے اس ملک کے نظام کو خراب کر دیا ہے, اس ملک کی سیاست کو خراب کر دیا ہے. مطلب سب نے چیزیں بھگتی ہیں.
سب نے سختی بھگتی ہیں. کسی نے کبھی اپنے ملک کے اداروں پہ کبھی اس طرح کی گھناؤنی مہمیں نہیں چلائی ہیں. اختلافات آپ کے کبھی بھی کس سے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس شخص سے اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے اداروں کو ملائن کریں, ان اداروں کے سربراہوں کو ملائن کریں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان اداروں کو دی ہیں. آپ ان کے خلاف گھناؤنی اور گھٹیا سازشیں کریں. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ اپنے نوجوان نسل کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور آپ پہلے ڈس اون کرتے رہے, آپ شہباز گل کے بیان کو ڈس اون کرتے رہے, پھر آپ نے اسی بیان کی پہ آخر تک چلتے رہے. جب پھر ایف آئی اے نے پنجاب پولیس کی مرضی سے, ان کی مدد سے جو لوگ گرفتار کیے, پھر آپ نے پنجاب میں جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ گئے, پولیس پہ آپ نے غصہ نکالا کہ آپ نے کیوں لوگ گرفتار کیے. جن لوگوں نے, جو ہمارے شہدا تھے, ہمارے فوجی شہدا تھے, جو سیلاب کے متاثرین کے لیے نکلے ہوئے تھے, جب ان کی شہادت ہوئی, ہیلی کاپٹر والا واقعہ, آپ نے اس پہ بھی گھناؤنی گھٹیا سیاست کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی. آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بھی مہم چلائی, اور جب ان مہم چلانے والوں کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تو اس کا سب سے بڑا سپورٹر کون آیا؟ وہی فراڈی عمران خان آیا. وہی بیٹھ کر جو ہے وہاں پہ لیکچر دے رہا تھا, وہی بیٹھ کر وہاں پہ لوگوں کو بولا تھا ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے, پنجاب پولیس ایف آئی اے کے ساتھ معاونت کیوں کر رہی ہے. اس شخص کا ذہن اوپن ہو چکا ہے, اس کا عیاں ہو چکا ہے. ابھی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں ابھی بتا نہیں سکتا. تو یہ اور کیا کیا گھناؤنی سازش اس ملک کے خلاف کرے گا. یہ فراڈی شخص اس ملک کے لیے ناسور بن چکا ہے. یہ سیاستدان کہہ ہی نہیں سکتے, ایسی سیاست ہوتی ہی نہیں ہے اس ملک میں. سب کا احترام ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا اس فراڈی شخص نے. اس فراڈی شخص نے ججز کو دھمکیاں دی, خاتون ججز کو دھمکیاں دی. اور پھر اس فراڈی شخص جو اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے, میں کہتا ہوں نوجوانوں کو برائے مہربانی اس کے جھانسے میں نہ آئے. یہ سب سے بڑا ڈرپوک شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی میں, اگر مجھے جلد سے جلوسوں میں نکالنے پڑے, قربانیاں دینا پڑی, تو میں نوجوان نسل کی دوں, پارٹی ورکروں کی دوں. اگر اس میں اتنی واقعی اس کو تحریک چلانے کا شوق ہے تو بلائے اپنے بیٹوں کو, بلائے اپنے تینوں بچوں کو, ان سے لیڈ کروائے. تینوں بچوں کو بلائے اور بولے یہ جلوس کو لیڈ کریں گے, اور عمران خان لیڈ کرے. اگر ڈنڈے کھانے ہیں, اگر لڑائی ہونی ہے تو عمران خان اور اس کے 3 بچے آگے آ کے آئے, اس کی خاتون اول آگے آئے, وہ تحریکیں چلائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریکیں چلائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس کو لیڈ کیا ہے. اور وہی وجہ ہے پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ اس ملک میں جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے اپنے جان کے نذرانے دے دی اس لیڈرشپ نے. اس کی طرح ڈرپوک نہیں کہ بچے جو ہے لندن بیٹھے ہوئے, کوئی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, اور خود آ کے جو ہے اپنے بچوں کو وہاں سیف جگہوں پہ بٹھا کے بیٹھا, اور قوم کے بچوں کو بولتا ہے جا کے آنسو گیسوں کے سامنے آؤ, اور شیلنگ کے سامنے آؤ, ڈنڈوں کے سامنے آؤ. اس تینوں بچوں کو بلایا, اپنے پورے خاندان کو بلایا, اپنی بہنوں کو, کہ اور خود بھی سامنے آئے کہ میں لیڈ کروں گا جلوسوں کو. اگر پہلا ڈنڈا لگے گا تو مجھے لگے گا, میرے بچوں کو لگے گا, باقی بعد میں قوم کے بچوں کو لگے گا. قوم کو گمراہ کرنا بند کر دے, عوام کے ساتھ مزید کھیلنا بند کر دو. کہتا ہے یہ کھیل ہے, میں اس پہ اور کھیلوں گا, یہ بھی کھیل ہے, وہ بھی کھیل ہے. یہ ملک کھیل نہیں ہے, یہ ملک کسی کو مفت میں نہیں ملا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. یہ قربانیوں کے بعد ملک ملا ہے, یہ انگریزوں سے لڑائی کے بعد ہی ملک حاصل ہوا ہے. یہ اس طرح ملک حاصل نہیں ہوا ہے کہ اس جیسے بیوقوف ایک فراڈی شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جو پورے ملک کا ستیہ ناش کر دے, جب ملک کے کلچر کو اس نے تباہ کر دیا, ملک کے نارمز کو اس نے تباہ کر دیا. اب یہ فراڈی شخص اس ملک کا قائد بنے گا؟ فارن ریلیشنز کو اس نے تباہ کیا, اکنامی کو اس نے تباہ کیا, کون سی چیز کو اس نے چھوڑا ہے؟ ایسے شخص کو مزید سیاست کرنے دینا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ جو مخلص آدمی ہوگا وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس شخص کا مکمل طور پر, قانونی طور پر, آئینی طور پر مکمل طور پر احتساب ہونا چاہیے. اس شخص کا قانون کے دائرے میں رہ کے, آئین کے دائرے میں رہ کے جو چیزیں قوانین مختلف پارٹیوں کے لیے استعمال ہوئے, وہ قوانین قانون اس کے خلاف استعمال ہونے چاہیے, تاکہ یہ چیز عیاں ہو کہ یہ شخص جو سلوک باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہی سلوک اس کے ساتھ ہو, تاکہ یہ بات عیاں ہو کہ یہ شخص لاڈلا نہیں ہے. آج بھی اس شخص کے ساتھ لاڈلے والا سلوک ہونا بند ہونا چاہیے. کوئی آسمان سے اتر کے یہ شخص نہیں آیا ہے, کوئی اشرف المخلوق اس ملک میں یہ واحد نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے الگ قوانین ہوں گے اور باقیوں کے لیے الگ قوانین ہوں گے. جو ٹریٹمنٹ باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہے, میں کہتا ہوں آج بھی بولتا ہوں, قانون کے دائرے میں رہ کر, آئین کے دائرے میں رہ کر اس کو ایک ایک اس کے قصور کی سزا دی جائے. جو اس نے اس ملک کے ساتھ حشر کیا ہے, جو اس نے کرپشن کے اس نے ریکارڈ توڑے ہیں,
جس طرح سے اپنے گھر والوں کو NRO دیے, اپنے لوگوں کو بھگا کے باہر بیٹھا ہوا جو اس کے فرنٹ مین تھے, سب کے ساتھ اسی قانون اور آئین کے تحت احتساب ہونا چاہیے. ایک ملک میں ایک نظام ہونا چاہیے, ایک ملک میں دو نظام نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تھی میری چند گزارشات جو میں نے کہا کہ میں میڈیا کے دوستوں کے ساتھ. دیکھیں جی, پہلے میں آپ کو آخری سوال کا جواب دوں. کوئی بھی لیکس چاہے آڈیو ہو ویڈیو ہو, اس کو پیپلز پارٹی اپریشیٹ نہیں کرتی. یہ پارٹی کی میں آپ کو پالیسی بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی اس چیز کو اچھا عمل نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو لیکس ہوں. ٹھیک ہے, ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے, لیکن جو چیز آپ کے ملک کی سالمیت کے لیے اٹیک کرتی ہے, جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کیونکہ یہ اس کو عمران خان کوئی پرسنل چیز نہیں ہے کوئی اس پہ اعتراض کرے, جو اخلاقی بات کرے, یہ اس نے وہ چیزیں جو اس نے ملک کی سالمیت پہ سودے کیے ہیں. اس لیک سے کیا کیا ایکسپوز ہوا؟ اس لیک سے پہلے تو یہ عمران فراڈیا ایکسپوز ہوا. اس لیک کے بعد کیا ایکسپوز ہوا؟ اس لیک کے بعد یہ ایکسپوز ہوا کہ عمران نے پوری پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. لیکن اس آڈیو میں آیا کہ وہ پہلے اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا تھا. اس کو خود پتا تھا کہ یہ لیٹر نہیں ہے, یہ سائفر ہے. اس طرح کی گفتگو کوئی پہ کسی بھی ملک کے کسی بھی ایمبیسی میں کسی جگہ پہ 100 قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. وہ کبھی بھی ملکوں کی پالیسیز یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس کی لیک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے لیے یا پاکستانی گورنمنٹ کے لیے یا پاکستانی کسی ادارے کے لیے کوئی دھمکی نہیں تھی. یہ صرف ایک گفتگو اگر ہے یا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سائفر بھی غلط ہے. اگر عمران خان نے اس کو شروع کیا جس کو آج اس کے نہ سر ملتا نہ پیر ملتا کہ یہ تھا یا نہیں تھا, کہاں ہے, تو اس کی موجودگی بھی ایک کوشچن مارک ہے. اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ اس نے لابنگ کے لیے اس نے پیسے خرچ کیے عمران خان نے کہ اس ملک کے ساتھ لابنگ کی جائے. انہی لوگوں کو اس نے ریڈ کارپٹ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بیٹھ کے دیے. تو یہ ساری چیزیں. جو آپ کا دوسرا سوال تھا فائنل کال والی دھمکی, میں سمجھتا ہوں کہ اب دھمکی دینے کا وقت ختم ہو گیا عمران خان کا. اب وہ اپنی خیر منائے, اور اگر اس کو پھر وہی آپ والی بات, اس کو اگر یہ ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک چلانا چاہتا ہے تو ہم تو میسج دیتے ہیں کہ جی جیا برقرار ہے, آئی باہر ہے, آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. جیلیں کھلی ہوئی ہیں, آجا بالما تیرا انتظار ہے. $123 ملین کاشتکاروں کے لیے 110 ارب جو ہے وہ روپے گھروں کے لیے. وزیر اعلیٰ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے. اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پیسے تو ریلیز کیے جا رہے ہیں, ان کے فنڈز بھی آگے سے مل رہے ہیں, پر جو مخالفین ہیں, جو سوالات اٹھتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پہ اٹھتے ہیں. 200 روپے دینا مستودہ واپس آپ کو کراچی والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, پر اس کے پیچھے جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ وہ پیسے لگتے نہیں ہیں جو کروڑوں اربوں روپے جمع ہوتے ہیں. ابھی جو اصل سوال آپ کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اٹھایا جا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 119 جہاز یا اتنی امداد کی بات ہوتی ہے, 119 ٹینٹس بھی نظر نہیں آتے, جبکہ آپ اچھا آپ نے جس پارٹی کا نام لیا پی ٹی آئی کا, اس پورے یہ سارے اس وقت مختلف جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کہیں پہ امداد کی کسی کام میں نظر آتے ہوئے دیکھا؟ عمران خان نے ٹیلی تھون کی, بولے مجھے اتنے پیسے ملے اتنے پیسے ملے. پورے سندھ میں کہیں پہ پی ٹی آئی سوائے 1-2 فوٹو سیشنز کے, جو کہ آدھے گھنٹے میں جہاں پہ عمران خان پلیٹ پیش کر رہے ہیں بچوں کو صرف فوٹو نکلوانے کے لیے, اس کے علاوہ آپ نے کسی نے پی ٹی آئی کو کہیں دیکھا کہ جی کسی امدادی کام میں ہو سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں؟ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی دیکھی؟ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ بھی وہاں پہ نظر آئیں آپ کو چیف منسٹر ہر ڈسٹرکٹ میں 2-3 دفعہ جاتے ہوئے نظر آئے, تمام منسٹرز, تمام ایم پی ایز, تمام ایم این اے, ہر آدمی اب نظر آئے. جہاں امداد کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں آج بھی اوپن چیلنج کرتا ہوں, پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں, میں سندھ کی بات نہیں کر رہا. 65 روپے کلو آٹا اس وقت بھی ڈیلی ہزاروں افراد کو ملتا ہے, 700 سینٹرز پہ ملتا ہے. 700 سینٹرز یہ نہیں کہ کوئی گوشت سینٹرز تھے, ان کے ایڈریسز اخبار میں دی گئی, ان کے فون نمبرز اخباروں میں دیے گئے. 700 سینٹرز میں اس وقت 65 روپے آٹا سندھ حکومت فراہم کر رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ فراہم کر رہی ہے, بلینز آف روپیز کی سبسڈی دے کے فراہم کر رہی ہے. اسے کہتے ہیں عوامی حکومت, جس کو پتا ہو کہ جی عوام کی پہلی ضرورت کیا ہے. عوام کی پہلی ضرورت ہے اناج. عوام کو بیسک ریکوائرمنٹ کیا, عوام کو ضرورت ہے اناج کی. اور میں یہ صرف بات نہیں کر رہا کہ یہ صرف ان لوگوں علاقوں کے لیے ہے جہاں پہ سیلاب ہے. جہاں پہ سیلاب ہے وہاں تو مفت میں دے رہی ہے حکومت. جہاں پہ اس وقت سیلاب ہے
جو لوگ سیلاب متاثرین ہیں ان کو تو حکومت پکا پکایا کھانا بھی دے رہی ہے, راشن بھی مفت میں دے رہی ہے, لیکن جہاں پہ سیلاب نہیں ہے یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ان علاقوں میں جہاں پہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو سیلاب سے بچ گئے ان کو 65 روپے کلو, سستے میں سستا پورے پاکستان میں مجھے 65 روپے کلو آٹا کہیں دکھا دے. یہاں صرف یہ سندھ بھر میں آپ کو مل رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ سندھ حکومت فراہم کری. تو یہ ہوتی ہے عوامی حکومت, جو عوام کے بارے میں سوچے, جو عوام کے لیے سوچے, جس کو پتا ہو کہ عوام کے مسائل ہیں کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو گھر آپ لوگ بنا کے دیں گے لوگوں کو, یہ کیش دیں گے یا کسی اسکیم کے تحت گھر بنا کے, یا کوئی سوچا یہاں پہ تاکہ ایسے گھروں جو مستقبل میں کم سے کم متاثر. دیکھیں جی, ورلڈ بینک فائنانس کر رہی ہے حکومت کو نا, تو ظاہر ہے فائنانسنگ میں ہی آئے گا. دوسری بات آپ نے بات کی کہ جی کیش دیں گے, جہاں تک میرا خیال ہے اور 99% اس طرح ہی ہے کہ حکومت گھر بنا کے دے گی, جو اس لیے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا رہے ہیں چیف منسٹر صاحب, جو کہ پورا اس کو امپلیمنٹ کرے گی. تو وہ, اور اس میں نے جیسا بتایا کہ 3-4 ٹیئرز ہوں گے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اس کمیٹی کو. تو وہ تمام گھروں کو بہتر طریقے سے بنا کے ان لوگوں کے حوالے کریں گے جو ایکچوئل مستحقین تھے. اب اس میں ڈیفینیٹلی 1-2 چیزیں فیوچر میں ریز ہوں گی, وہ میں بھی وہ سمجھتا ہوں, آپ لوگ بھی سمجھتے ہو کہ سوسائٹی سے آپ بھی واقف ہو سکتا ہے کوئی ویسے کوشش ہوگی گورنمنٹ کی سے نہ ہو, اور نہ ہی کوئی بڑا اس کے پرسنٹیج ہوگی. لیٹ سپوز اگر 100 لوگ میں ہو سکتا ہے 1-2 ایسا کوئی ہو کہ جس کا نقصان نہ ہو, وہ کوئی گھر بنوا لے اپنے کامیاب ہو جائے, یا 1-2% ایسے لوگ ہوں گے جن کا گھر گرا بھی ان کے ساتھ ہم نہ پہنچ سکے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی اتنا ٹرانسپیرنٹ ہم جائیں, کیونکہ ہم لوگ چیف سیکرٹری لیول پہ کمیٹی ہے, پھر ڈی سیز ڈسٹرکٹ کی آ جائے, پھر کمشنرز ہوں گے, پھر ڈپٹی کمشنر لیول تک ہوگی, پھر جو آپ کے تحصیلدار ہوتے ہیں, تپے دار جو ہوتے ہیں, جس کو ایک تپے کا پتہ ہوتا ہے, یو سی لیول تک پتہ ہوتا ہے, اس لیول پہ اس کا پورا سروے ہو رہا ہے, اور اس میں ایگزیکٹ ڈیٹا آپ کا آئے گا. اور ہم اس میں یہ کر رہے ہیں سروے میں اور لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ اور بھی دوسرے لوگ انڈیپینڈنٹ سرویز جو ہیں وہ بھی اس میں آئیں, تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا ایکیوریٹ ہو. اس وقت بھی جو لوگ اس افسوسناک واقعات میں 750 سے زیادہ لوگ سندھ میں اس وقت ان کی اموات ہوئی ہیں, ان کو بھی گورنمنٹ کی جانب سے 10-10 لاکھ روپے, جس کی میں کہتا ہوں کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جا رہا ہے, وہ 10-10 لاکھ میں دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو سب سے بڑا ریلیف ہے اس وقت, جو لوگ اس میں رجسٹرڈ تھے اور جو لوگ متاثرین ہیں, 25-25 ہزار روپے ایک فیملی کو وہ دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بات سنیں, میں وہی بولتا ہوں کہ حکومتوں کا کام کیا ہے. حکومتوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کی ٹیمیں اپنی بنا رہے ہوں. حکومت کا کام یہ نہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر ہم لوگ جو ہے صرف سازشوں کے محل کھڑے کر رہے ہوں, صرف گالیم گلوچ نوجوانوں کو سکھا رہے ہوں, صرف بدتمیزیاں سکھا رہے ہوں. حکومت کا کام یہ ہے اصلی کہ جب آپ کی عوام تکلیف میں ہے تو حکومت وہاں پہ ایک پیر پہ کھڑی ہو. اور ان کے کیا کیا مسئلے تھے لوگوں کے ساتھ, میں جیسے بتایا ورلڈ بینک گروز کو بھی پیسے دے رہی ہے. یہ چیف منسٹر صاحب کی مہربانی سے انہوں نے وہ اسکیم لانچ کی کہ $323 ملین جو ہے وہ ان جو کاشتکار ہیں, جو کسان ہیں, ان کو بھی دیے جائیں گے. اس میں گورنمنٹ سیڈ بھی دے سکتی ہے ان کو, اس میں جو چیزیں ان کو فصل کے اس کا بیج دے دیں, ان کو کہیں پہ یوریا دے دے کہ جی وہ اپنی اگلی فصل بھی لگا سکیں. اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم اسٹیٹ بنا دیں. ہم نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کام کیا سندھ گورنمنٹ نے اس وقت, اور اس میں ہم شکر گزار ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. لیکن اس ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کام سندھ گورنمنٹ پلے کر رہی ہے اس میں آپ کی بنیادی چیزیں, سب سے بڑی بات ہے کہ 2-2.5 مہینے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. لوگوں کو مفت راشن مل رہا ہے, مفت کھانا مل رہا ہے, مفت طبی سہولیات مل رہی ہیں, مفت. اور جہاں پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ریسیشن کا ٹائم ہے, وہ مہنگائی انفلیشن کا ٹائم, اس انفلیشن میں ہم لوگ جو ہے جو باقی ہمارے علاقے جو اللہ کی مہربانی سے بچ گئے ان کو ہم سستا آٹا بھی دے رہے ہیں. یہ ہے ویلفیئر کا کام جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پہلے ان کا کیونکہ لاسٹ ٹائم ان کا رہ گیا تھا. اچھا جی, میں آپ کو بتا دوں, کراچی پولیس میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے, اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہی ہے. کرائم ہے, کوئی انکار نہیں. کرائم آپ کو پتہ ہے آج لاہور میں, پنجاب میں آج 8 لوگوں کا مرڈر ہوئے ہیں. آج پنجاب میں 8 لوگوں کے مرڈر ہوئے ہیں, لیکن میں کافی ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہا ہوں وہ ہیڈ لائن نہیں بن رہی, پتہ نہیں کیوں.
ہیڈ لائن کچھ اور ہے کہ جی سڑکیں خراب ہیں، ٹھیک ہے سڑکیں خراب ہے، اس پہ کام کری گورنمنٹ، لیکن پہلی ہیڈ لائن کیا ہونی چاہیے کہ جی ایک صوبے میں 8 لوگ ایک دن میں مار دیے گئے. آپ ابھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں پنجاب میں بچوں کا اغوا کے کتنے کیسز ہیں. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں تمام دوستوں کو بیٹھے ہوئے، اٹھائیں ڈیٹا آپ کہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے کتنے اغوا کیسز ہو رہے ہیں. کسی نے یہ میٹر اٹھایا؟ یہ اٹھانا چاہیے یہ میٹر، یہ کہ کتنے وہاں پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. آپ کے وزیر داخلہ کے خلاف وارنٹ نکل گئے، اس کو ڈیفینیٹلی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. مطلب خبریں اب جانب کرائم کی آپ نے بات کی، کراچی پولیس میں سمجھتا ہوں، میں بڑی بات نہیں کرتا اور اس لیے بھی پھر بات نہیں کرتا کہ میں انفارمیشن منسٹر حکومت سندھ کا، پورے پاکستان میں سب سے اگر بہتر پولیس ہے تو وہ ہمارے سندھ کی پولیس ہے اور وہ کراچی کی پولیس ہے. اغوا برائے تاوان آپ نکال لیں، جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے اور اس سے پہلے کی فگرز، کانوائے جاتے تھے میرے بھائی، کانوائے ہائی ویز سے کانوائے لگتے تھے، اس کانوائے کے بغیر بسوں کے اگر 10 بسیں ساتھ ہوتی تو جاتی تھی، ورنہ کوئی ہائی وے پہ گزر نہیں سکتا تھا. اتنی ڈیکوائٹیز، اتنی رابریز ہوتی تھی. یہ سندھ پولیس تھی جس نے اپنے قبلے کو ٹھیک کیا، جس کی قیادت اس کو اچھی ملی. سندھ پولیس کی قیادت جتنے بھی ہوم منسٹرز رہے انہوں نے اس کو بہتر کیا، ان کی ایفیشنسی کو بہتر کیا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. ٹھیک ہے کراچی میں کرائم ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، کیونکہ کراچی آپ دیکھیں پورے پاکستان سے اپ کمنگ اپنا آپ کے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں وہاں سے لوگ سارے کراچی میں آ کے بس رہے ہیں. روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں، میری مطلب سب اس کام کے لیے آتے ہیں، روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں. پھر جس کو روزگار ملتا ہے روزگار ملا جائے، جس کو روزگار نہیں ملتا تو وہ غلط کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں، وہ پھر ان کرائمز میں بھی آ جاتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کراچی میں، اس کی میرے پاس نیوز آج ہے لیکن میں آج نہیں دوں گا. جو بہت بڑی ایک سندھ پولیس نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، یہ پریس کانفرنس میں کل 1 بجے کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک بجے تو سندھ پولیس جتنے بڑے واقعات ہوئے، آپ صفورہ گوٹ کا واقعہ دیکھ لیں، صحافیوں کے مرڈرز ہوئے دہشت گردی میں، ان کے واقعات دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز کراچی میں ہوئے وہ کس نے ڈیٹیکٹ کیے؟ اسی ہماری سندھ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے، اسی ہماری CTD نے ڈیٹیکٹ کیے. اور الحمدللہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ سارے کیسز کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. ابھی آپ نے وفاقی وزیر داخلہ کی بات کی، وفاقی وزیر داخلہ پاکستان کا جو ہے وہ پنجاب کی پولیس کی پنجاب کی طرف ہوا ہے اور پنجاب کے اسلام آباد کے تھانوں میں جا کے ان کی تلاش کر رہی ہے. اس پہ آپ کا سندھ حکومت کا موقف کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ فیبریکیشن کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا، پورے صوبے میں اس سے شکایت آ رہی ہے کہ فیبریکیشن نہیں ہو رہی ہے. اور کیا نہیں ہو رہی؟ فیومیگیشنز. اچھا اسپرے نہیں ہو رہا، پورے مطلب اس کے شکایت پورے صوبے سے آ رہی ہے. اس کی وجہ سے مچھر اور ڈینگی اور اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو کون سا ادارہ ہے جو اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے فیبریکیشن؟ دیکھیں جی میں ایک عرض کر لوں، ایک ادارہ نہیں کر رہا، کافی ادارے کر رہے ہیں. اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں KMC بھی کر رہی ہے، DMCs بھی کر رہی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے. جیسے ہی برساتیں ہوئیں ایک ایب نارمل پانی تھا تو ایب نارمل مچھر بھی زیادہ، مچھروں کے کلاؤڈز تھے، تو فوری طور پر لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب نے سندھ کیبنٹ میں وہ پیش کیا ناصر شاہ صاحب نے کہ جی فوری طور پہ ہر UC سطح پہ 2 مشینز لے کے دی جائیں. اور پھر گورنمنٹ نے فوری طور پر فنڈ ریلیز کیے، ہر یونین کاؤنسل میں پورے سندھ بھر میں 2 مشینز لے کے دی گئی ہیں کہ آپ فیومیگیشن کریں. اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ الگ، اب جب آپ کراچی کی بات کرو ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ الگ فیومیگیشن کر رہا ہے. تو تمام گورنمنٹ کے وہ ڈپارٹمنٹ جن کے یہ زمرے میں آتا ہے، جن کے ایمبٹ میں آتا ہے، وہ تمام ڈپارٹمنٹ اس کو اسپریز کر رہے ہیں. اسپرے بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، لیکن ہماری معذرت کے ساتھ ہم صرف وہ چیز دکھاتے ہیں جو چٹپٹی ہوں. ہم عمران خان کو، ہمارا پورا نیشنل میڈیا جو ہے نا وہ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے صرف ہم عمران خان میں مصروف ہیں کہ وہ آج اس نے نیا کون سا، اس جھوٹے شخص نے آج کوئی نئی بات بول دی، اس جھوٹے شخص نے آج پھر نیا کون سا ڈرامہ کر دیا. پھر اس پہ ٹاک شوز ہوں گے 6 بجے کے بعد، 7 بجے کے بعد تو آپ کے ساتھ ٹاک شوز میں یہ PTI ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اب نیا کیا ڈرامہ کر دیا، نیا کیا چیز ہوگی. ہمیں فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے جینوئن ایشوز کیا ہیں، اس ایشوز پہ جو حکومت کام کر رہی ہے. دیکھیں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. میں مانتا ہوں کہ 100% میں نہیں کہہ سکتا کہ سندھ حکومت نے 100% سارے معاملات ٹھیک کر دیے ہیں، میں بولتا ہوں کیونکہ پاسبل نہیں ہے حکومت کے لیے. حکومت کی جتنی اویلیبل مشینری ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ 100% اس وقت مصروف ہے اس کام کے لیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. اگر 100% لوگوں کے مسئلے ہمارے ہاتھ میں ہوتے اس وقت حل کرنا تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. اگر اتنا ہمارے پاس مین پاور یا باقی ریسورسز ہوتے
لیکن اس کے باوجود بھی جب انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد شروع نہیں ہوئی تھی تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جس نے پہلے دن سے, چیف منسٹر نے پہلے دن آرڈر کیا کہ ان کو پکا پکایا کھانا پہنچایا جائے, ان کے لیے فوج کا روشن آرڈر کیا جائے. تو یہی حکومت تھی جو وہ کام کر رہی تھی. میں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کیس ہوا ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں, پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے, اور عمران خان میں کہتا ہوں کہ یہ آخری حرکتیں ہیں یہ اس کی سیاست کی بھی آخری حرکت ہے, کیونکہ جس طرح کی وہ پالیٹکس میں جا چکا ہے اب اس کی عوام اس کو جھکلائے گی. اب یہ عوام اسے باغی ہوگی, اب عوام اس کو بولے گی. میں پی ٹی آئی کے جو ہمارے یوتھیاز ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی آپ عمران خان کو بولو کہ ہم آپ کے ساتھ ہر پروٹیسٹ میں چلنے کے لیے تیار ہیں, بشرطیے کہ آپ کے تینوں بچے, آپ کی بیگمات اور سب آپ کی بہنیں, آپ کا پورا فیملی جو ہے وہ صفحہ اول پہ بیٹھ کے وہ تحریک چلائے گی. ہم سب آپ کے پیچھے چلنے کے تیار ہیں. آپ کا سوال ہو گیا نا؟ اچھا, دیکھیں جی, سندھ حکومت پہلے دن سے الیکشن کے لیے تیار ہے. تیاریاں عروج پہ تھیں. جو مہم الیکشن کی ہے سندھ حکومت نے کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. اچھے طریقے سے پیپلز پارٹی کی جو یہاں پہ کینڈیڈیٹس تھے وہ اپنی مہم اچھے چلا رہے تھے, لیکن برسات کا ایک آگے واقعہ اور جس وجہ سے پوسٹ پون ہوا. اسی دن جس دن پولنگ تھی اسی دن آپ نے برسات کراچی میں دیکھ لی تھی. 24 تاریخ تھی غالباً, 24 تاریخ کو بارش دیکھی تھی کراچی میں. اگر 24 تاریخ کو بلدیاتی الیکشن ہوتے تو کیا ووٹنگ ہو سکتی تھی؟ جس میگنیٹیوڈ کی بارش پڑی تھی کیا کراچی میں لوگ ووٹ دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے. آج بھی اگر سندھ پولیس نے کی, ابھی آپ لوگوں نے سوال کیا لا اینڈ آرڈر کا کہ جی کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. میں نے کہا ہاں چیلنجز ہیں, پولیس کام کر رہی ہے. اب پولیس اس وقت لا اینڈ آرڈر کو دیکھے, اسٹریٹ کرمنلز کو دیکھے, ٹیررسٹوں کو دیکھے, ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو دیکھے, کڈنیپنگ کو دیکھے, یا پولیس اس وقت اس طرح ہو جائے گی کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے, وہاں پہ لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, ان کو بیٹھ کے رکوائے. اس وقت کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر سندھ بھر میں اس وقت سیلاب کی صورتحال نہیں ہوتی تو سندھ بھر کی پولیس کو یہاں بلایا جاتا کہ کراچی پولیس کی مدد کے لیے وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ, پولنگ اسٹیشن آپ لوگ بولتے ہو کہ اندر بھی ہمیں 2 سپاہی چاہیے, ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی آپ کو 2 سپاہی چاہیے, پھر آپ کو پکیٹنگ بھی جو الیکشن کیمپس لگے وہاں پہ آپ کو سپاہی چاہیے, ہر جگہ پہ ہر ایک کو سپاہی پولیس کا چاہیے. لیکن اس وقت کیا ہم بول دیں پولیس کو, جو کہ پولیس ریسکیو میں بھی ملوث ہے وہاں پہ سندھ بھر میں, پولیس جو ہے جتنے ریلیف کیمپس ان کے باہر بھی موجود ہے. یہ راشن کی سپلائی جو ہوتی ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں راشن آتے ہیں, تو راستے میں کہیں خدا نہ خاصا کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے, راشن کے ٹرک لوٹنا بھی آپ نے 10 دفعہ سنا ہوگا, ادھر بھی پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے. تو پولیس اس وقت سیلاب کو دیکھے یا بلدیات کے انتخابات کو دیکھے. اس وقت پرائرٹی کیا, میں نے کیا کہا, پاکستان میں اس وقت پالیٹکس میں کوئی پرائرٹی نہیں ہے, نہ ہی کوئی الیکشن پرائرٹی ہے. پاکستان میں صرف ایک پرائرٹی ہے, ہونی چاہیے ہر پاکستانی کے لیے ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کے لیے بھی ہونی چاہیے, جوڈیشری کے لیے بھی ہونی چاہیے, تمام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. وہ ہے کہ جی اس وقت سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی پوری پاکستان فوج, آپ کی نیوی, آپ کی ایئر فورس, سب کے سب سندھ حکومت کے ساتھ اور اپنے طریقے سے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی سب سیلاب متاثرین کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی سندھ پولیس وہاں پہ لگی ہوئی ہے سیلاب متاثرین کی مدد میں. تو ابھی پولیس کرے کیا کہ یا پولنگ اسٹیشن سنبھالے یا وہاں پہ ریلیف کیمپ سنبھالے. تو یہ تھا جینوئن ایکسکیوز سندھ پولیس کا, جس میں کوئی غلط بات نہیں. اب مخالفین جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جی تنقید کس طرح کی جائے, سارا اچھا کام ہو رہا ہے نا, اچھے کام میں ہمیں نظر آئے گا یار کہ یہاں پہ ایک تار کیوں لٹکی ہوئی ہے, باقی سارا چیز. اب ان کو یہ تنقید ہے کہ جی یہ سندھ حکومت کیوں نہیں, پولیس نے یہ کیوں لکھا لیٹر. بھائی پولیس نے اس لیے لکھا کہ پولیس کیا کرے بیٹھ کر. آپ کے جہاں پہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں, ان کی حفاظت کے لیے, ان کے لیے جو سامان دیا جا رہا ہے, ان کے لیے جو پورا ریلیف کا کام ہو رہا ہے, اس کی سیکیورٹی کرے, اس کی نگرانی کرے, یا پولیس بیٹھ کے آپ کو بلدیاتی انتخابات ہی کرے. اور بلدیاتی انتخابات اگر 3-4 مہینے, اگر 2-3 مہینے پوسٹ پون ہو جاتے تو اس کی وجہ کیا ہے اس سے؟ یہ تھا ہمارا کوشچن. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے وہ وفاقی وزیر ہیں, ان کے نان ویلیبل وارنٹ ہیں, اور جو لاڈلے صاحب ہیں وہ اتوار کو ضمانت دے رہے ہیں. یہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ لاڈلے ہیں,
तो ये किसके लाडले और वो कौन लोग हैं जो लाडले को इतना ज्यादा चढ़ा ये मैं आप बता यहाँ बैठे मैं कहता हूँ यहाँ बात आप इस माइक पे आके करें। मैं आपको दावत देता हूँ, ये बात आप मीडिया में आप साफ अच्छी सवाल किया आपने ना कि भाई राना सनाउल्लाह के तो वारंट निकल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं राना सनाउल्लाह की बात भी नहीं कर रहा हूँ, नॉन अवेलेबल, लेकिन लाडले के लिए इतवार को दरखास्त खुल अदालत खुल जाती है। तो ये आप आए ना, ये अब तक किसी मैं कह रहा हूँ, ये माइक आपको देता हूँ, आप भाई आप आके जी समी साहब। ये है कि खान साहब की खूबियाँ आपने बताई, खूबियाँ खामियाँ सब चीज़ें, माशाल्लाह 8-10 मिनट तक आपने उसकी खूबियाँ बताई। इतने बड़े प्रूफ है, इतनी बड़ी ऑडियो लीक्स आ गई, इतने बड़े सबूत आ गए, तो उस पर पाबंदी के लिए कोई अदालत ही चले जाए, सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट वगैरह, कहीं कम से कम एक मरतबा जान छुड़ा ले पाबंदी लगवा के। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एक बिल्कुल ये कहूँगा, इसीलिए मैंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी नोटिस लें, मुल्क के तमाम इदारों से गुजारिश है कि नोटिस लें, FIA से गुजारिश है कि नोटिस लें। अब तो सुना कि वो नैब ने भी थोड़ी बहुत वो कोई रोटी बोटी खा ली है, तो आज कहा है कि जी पेशावर BRT पे भी इंक्वायरी होगी। पेशावर BRT इसके लिए ओपन एंड शट केस है, उसमें आपके परवेज खटक और इनकी आधी काबीना 100% जेल में, क्योंकि KPK की जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है, जो कि उस वक्त KPK की गवर्नमेंट के नीचे थी टीम, वो टीम ये नहीं है कि टीम वो कोई किसी और गवर्नमेंट किसी और पार्टी की थी। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किक बैक्स पेशावर BRT में चले हैं। तो इमरान खान के जितने भी केसेस थे वो ओपन शट केस है, उसमें किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और आप वाली बात के 10 चीजें गिनवा दी, होता कुछ नहीं। तो यही तो सवाल है पूरी कौम का कि जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हर शख्स के लिए होती है, जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होती है, वही ट्रीटमेंट इस मुनाफिक, इस झूठे शख्स के खिलाफ भी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।